اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ احزاب میں آیت 23 میں فرمایا ہے مومنین میں سے کچھ رجال ہیں، مرد ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا عہد سچ کر دکھایا ہے، اور ان سچے رجال میں سے اور متعہد رجال میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا نحبہ ادا کر دیا ہے، یعنی اپنی ذمہ داری، اپنا مربوط متعلقہ کام مکمل کر دیا، اس کو انتہا تک پہنچا دیا ہے، ادھورا نہیں چھوڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا کام ابھی باقی ہے لیکن وہ منتظر ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان دونوں نے جن کا کام مکمل ہو گیا ہے اور جن کا کام ابھی مکمل ہونا باقی ہے، انہوں نے اپنا عہد بدلا نہیں ہے، اپنے عہد پر قائم ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مجیدہ میں رجال سے توصیف کیا ہے۔ قرآن کریم کی دیگر آیات میں انہیں مجاہدین کہا ہے اور صابرین کہا ہے، اور دیگر متعدد اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذکر کیے ہیں، لیکن ان کی بنیادی پہچان اللہ نے رجال کے عنوان سے کرائی ہے، یعنی مرد میدان، مرد عمل، مرد عہد اور مردان وفا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دوش پر دین کا اور اللہ کی راہ کا سارا دار و مدار ہوتا ہے، جس طرح حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے خطبہ فدکیہ میں یا خطبہ فاطمیہ میں مخاطبین کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب قرار دے کر انہیں فرمایا کہ آپ در حقیقت نصب ہو، آپ کو مد نظر رکھ کر اللہ نے دین اتارا ہے، آپ کو ملحوظ رکھ کر، اور آپ کو میدان میں حاضر فرض کر کے یہ دین اللہ نے اتارا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نظام بنایا ہے۔ اصل اس کے ذریعے اور وسیلے تم تھے اور تم ہو، اس لیے تمہیں اپنے فرائض کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہر چند دین کا عمومی مخاطب ناس ہیں، قرآن کا عمومی مخاطبین ناس ہیں، ہدن للناس، لیکن یہ ناس سارے کے سارے عہد و ذمہ داری اللہ کی راہ کی، دین کی نہیں لیتے، بلکہ بعض تو ایسے ہیں جو کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتے، حتیٰ اپنی ذات کی ذمہ داری بھی نہیں لیتے، اپنے خاندان کی ذمہ داری بھی نہیں لیتے، اپنے معاشرے کی ذمہ داری نہیں لیتے۔
ایک حیوان کی طرح، جس طرح غیر مکلف حیوان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور کو مکلف ہی نہیں بنایا، یہ بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ زندگی، اور کوئی ذمہ اپنے دوش پر نہیں لیتے۔ ایک طبقہ یہ بھی ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اس حد تک غیر ذمہ دار نہیں ہوتے، بلکہ اپنی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، اپنے خاندان کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اپنی نجی زندگی کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، اپنی دنیا کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، لیکن راہ خدا کی ذمہ داری نہیں لیتے، نظام الہی کی ذمہ داری اپنے دوش پر نہیں لیتے۔ وہ جو سرے سے ذمہ ہی نہیں لیتے، انہیں قرآن بھی انسانیت کے زمرے میں شمار نہیں کرتا، چونکہ انسانیت کا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد رکھا ہے۔ انسان کو جو دیگر مخلوقات سے اور جانداروں سے ممتاز کیا ہے، اور انسان کو جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، وہ عہد اٹھانے کے لیے دی ہیں اور عہدے دار ہونے کے لیے دی ہیں، متعہد ہونے کے لیے دی ہیں۔ اگر انسان اس پہلی شرط کو ہی پورا نہیں کر پا رہا اور عہد و ذمہ ہی نہیں لے رہا ہو، تو اس صورت میں اللہ کی طرف سے اسے انسانیت کے زمرے میں شامل نہیں کیا جاتا، اور اس کا حشر بھی، اخروی حشر بھی اس کا انسانی نہیں ہوگا، یہ غیر انسانی طبقے میں اور زمرے میں درج ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ذمہ داری تو لیتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی نہیں لیتے، اپنی زندگی اور اپنے مفادات اور اپنی دنیا اور اپنے خاندان اور اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری لیتے ہیں، باقی اپنے آپ کو کسی چیز کا ذمہ دار نہیں سمجھتے، انہیں انسانیت کے دائرے سے باہر نہیں کیا جاتا، لیکن انہیں مومن بھی نہیں کہا جاتا، یہ مومنین کے زمرے میں نہیں ہے، چونکہ دین کی کوئی ذمہ داری انہوں نے اپنے دوش پر نہیں لی ہے۔ مومن وہ ہے جو دین کی ذمہ داری لے یا دین کے آداب اور دین کے فرائض اور ذمہ داریاں انجام دے۔ اور پھر مومنین میں سے بھی آگے بڑھ کر قرآن کریم نے استثناء کیا ہے ایک طبقہ، جنہیں رجال کہا ہے، مردان دین یا مردان راہ خدا، مردان الہی، رجال الہی، وہ لوگ جو اصل دین الہی اور نظام الہی کی بنیادی ذمہ داری اپنے دوش پر لیتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، اور باقی لوگ ان کے رہین منت ہوتے ہیں، رجال دین کے اور رجال قرآن کے یا رجال الہی کے رہین منت ہوتے ہیں، چونکہ اصل دین کا میدان یہ سنبھالتے ہیں، باقی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی ہم دین سے استفادہ کرنے والے لوگ دیکھیں تو متدینین کی اکثریت و کثرت وہ ہے جو دین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، علماء کی بھی اکثریت وہ ہے جو دین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی دین کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی معاش، اپنی زندگی کا بوجھ، اپنی زندگی کی ضروریات، جاہ و مقام و منصب و شہرت، ہر چیز دین سے حاصل کر رہے ہیں، لیکن دین کو جواباً دے کچھ بھی نہیں رہے ہیں، دین کا کوئی فریضہ یا رکن قائم نہیں کیے ہوئے ہیں۔ یہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو دین سے استفادہ کرتے ہیں، اور چونکہ دین سے جتنا زیادہ استفادہ کرتے ہیں اتنا زیادہ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اتنا زیادہ اپنے لیے زندگی کو فخریہ زندگی سمجھتے ہیں کہ دین کے نام پر ہمیں یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے، اور بڑی بڑی شخصیات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، چونکہ دین کی وجہ سے شہرت انہیں ملی ہے، دین کی وجہ سے جتنی شہرت ملی ہے اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا سمجھتے ہیں، بغیر اس کے
کہ دین کے لیے زندگی میں کوئی قدم اٹھایا ہو یا دین کا بھی کوئی بوجھ اپنے دوش پر لیا ہو یا دین کے لیے بھی انہوں نے کوئی قربانی دی ہو، لیکن دین سے وصول بہت کچھ کیا ہے انہوں نے۔ یہ اکثریت ہے۔ جن رجال کا قرآن ذکر فرما رہا ہے سورہ مبارکہ احزاب آیت 23 میں، یہ وہ رجال ہیں جو دین پر سب کچھ قربان کرتے ہیں، دین کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حاملان دین ہیں، حامل دین یہ لوگ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باقی طبقات سے ممتاز کر کے ذکر کیا ہے، خصوصاً دیگر آیات کریمہ میں جہاں پر انہیں مجاہد کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے کہ مومنین میں سے سارے لوگ یکساں نہیں ہیں، کچھ مجاہدین ہیں اور کچھ قائدین ہیں۔ قائدین یعنی بیکار لوگ، اور جو دین کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، جہاد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، یہ قائدین ہیں، اہل قعود ہیں، خاموش لوگ، تماش بین لوگ، تماشگر لوگ، اور دین سے فائدہ اٹھانے والے، لیکن دین کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان مجاہدین کو، ان قائدین پر برتری و عظمت و فضیلت عطا کی ہے۔ اور اسی طرح ان کے اور بہت سارے درجات قرآن کریم نے انہی رجال کے ذکر کیے ہیں۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ رجال یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں، بنتے کہاں ہیں، تربیت گاہ ان کی کیا ہے، کہاں پر یہ پروان چڑھتے ہیں؟ باقی طبقات کی بھی اپنی اپنی پرورش گاہ ہے، جیسے غیر ذمہ دار لوگ جو مکمل طور پر بے عہد اور بد عہد ہوتے ہیں، یہ کہاں وجود میں آتے ہیں، کس قسم کے سماج میں، کیسے معاشرے میں، کیسے خاندانوں میں، کیسے ماحول میں اس قسم کی جمعیت تشکیل پاتی ہے۔ چونکہ کثرت سے ایسی جمعیت پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کا ماحول سمجھنا بھی ضروری ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس بیکار طبقہ یا فالتو طبقہ، معطل طبقہ نہیں ہے جنہیں قرآن سرے سے انسانوں کے ہی زمرے میں شمار نہیں کرتا، رجال میں ہے، یعنی وہ سب سے عالی ترین انسانی گروہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب عطا کیا ہے اور انہوں نے خود حاصل کیا ہے کہ رجل کہلائے ہیں، مرد میدان کہلائے ہیں۔ ان کے لیے خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کی پرورش کیسے ہوتی ہے۔ مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب کو ملتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ طبقہ جو غیر ذمہ دار ہے، انسانیت کے زمرے سے ہی باہر ہے، جانوروں کی سطح پر ہے، صرف چرنا چگنا، کھانا پینا، ہوس رانی، شہوت رانی، صرف اس حد تک زندگی گزار رہے ہیں، انہیں بھی اللہ نے موقع دیا ہے رجال بننے کا، رجال دین، رجال راہ خدا بننے کا، لیکن انہوں نے ضائع کیا ہے۔ انہوں نے یا جن لوگوں کے زیر سایہ تھے، ان کے والدین نے، چونکہ ایک بڑی اکثریت والدین کے ہاتھوں تباہ ہوتے ہیں۔ جب انسان بچپنے میں ہوتا ہے، جوانی نوجوانی میں ہوتا ہے، تو فیصلے سارے والدین کرتے ہیں، اور والدین عموماً اپنی اولاد کے حق میں بے شعور والدین، ناآگاہ والدین اور سادہ لوح والدین، مادیت پرست والدین، ہوس باز والدین، لالچی والدین اور تنگ نظر والدین، بے تربیت والدین اولاد کے حق میں اکثر غلط فیصلے کرتے ہیں، اور نہ اولاد پابند ہے ان کے غلط فیصلوں کی، اور نہ ہی انہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ اپنے اولاد کے متعلق فیصلے کر کے ٹھونسیں۔ یہ ایک طرح کا ظلم ہے، تجاوز ہے ان کا اولاد کے حق میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کرنا ہے۔ وہ والدین جنہوں نے اپنے فیصلوں سے اپنی اولاد کو ہلاک کیا ہے، تباہ کیا ہے، بربادی کے راستے پہ ڈالا ہے، اللہ سے دور کیا ہے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
جواب دہ ہیں، چونکہ اولاد ان کے پاس امانت ہے، اولاد ان کا مال نہیں ہے، اموال نہیں ہے کہ یہ جہاں چاہیں اپنی اولاد کو مال کے طور پر خرچ کر دیں، ضائع کر دیں۔ یہ حق انہیں نہیں تھا، یہ امانت تھی ان کے پاس، اور خائن شمار ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد، جو وہ اولاد والدین کی وجہ سے ضائع ہوئے، کہ ایک بڑی اکثریت ہے۔ اس کو اگر کوئی سروے کیا جائے تو ہمیں اعداد و شمار معلوم ہوں گے کہ ایک اکثریت بڑی، میں اگر محتاط اندازے کے مطابق بھی کہوں کہ جو بچے یا جو انسان ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، جہالت کے راہ پر چل پڑتے ہیں اور فاسد ہو جاتے ہیں، اس میں لگ بھگ 70% والدین کے ہاتھوں یہ کام ہوتا ہے۔ والدین ان بچوں کو اس راہ پر ڈالتے ہیں، چونکہ وہ بچوں کا اپنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنی سوچ سمجھ سے کوئی راستہ اختیار کریں۔ ان کو ہر چیز فیصلہ شدہ، ہر چیز ان کو ٹھونسی جاتی ہے ان کے اوپر، ان کو اپنے شعور کے مطابق کوئی قدم نہیں اٹھانے دیتے تاکہ وہ خود ذمہ دار ہوں۔ جیسے انسان جب بالغ ہوتا ہے تو بلوغ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب وہ خود اپنی ذمہ داری خود سنبھال رہا ہے، مکلف ہو جاتا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ خود ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے انسان کو بالغ سمجھا جاتا ہے، والدین کے ہاں یہ بڑھاپے تک نابالغ ہی ہوتے ہیں، یعنی والدین ان کے فیصلے کریں۔ اللہ نے انہیں مکلف قرار دیا ہے، والدین کی طرف سے یہ غیر مکلف ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں والدین نے بتانی ہیں، انہوں نے خود ان کو موقع ہی نہیں دیا جانا۔ جبکہ قرآن کریم نے اس صباوت و طفولیت کا ایک عمر ذکر کی ہے کہ لڑکیوں کے لیے 9 سال تک اور لڑکوں کے لیے 15 سال، قمری 15 سال، جو عیسوی یا شمسی لحاظ سے 13.5 سال کی عمر میں یہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنے تمام اعمال کے ذمہ دار خود ہیں اور مکلف ہو گئے ہیں، یہ ان پر شرعی تکالیف اور شرعی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں۔ لیکن والدین یہ موقع نہیں دیتے، انہیں نہ مکلف سمجھتے ہیں، انہیں بچہ ہی سمجھتے ہیں، انہیں نادان اور نافہم سمجھتے ہیں، اور تعلیم کے فیصلے یہ کرتے ہیں، تربیت کے فیصلے یہ کرتے ہیں، ان کے سماجی فیصلے والدین کرتے ہیں اور اکثر غلط کرتے ہیں، غیر انسانی جہت پر ان کے فیصلے کرتے ہیں، اور دین سے تو بالکل ہی والدین بے بہرا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اپنی اولاد کو دین سے دور رکھنے کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ باقی جو طبقہ ہے جن میں بچوں کو موقع دیا جاتا ہے یا والدین ان کے نہیں ہوتے، ان کے اوپر دوسرے عوامل مؤثر ہوتے ہیں، وہ بھی یہی نتیجہ گمراہی والا دیگر عوامل کے ذریعے سے ان کے نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمام طبقات، خواہ جن کو والدین گمراہ کرتے ہیں، جن کو معاشرہ گمراہ کرتا ہے، جن کو میڈیا گمراہ کرتا ہے، جن کو دوست گمراہ کرتے ہیں، جن کو شیاطین گمراہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان سب کو مساوی موقع دیا جاتا ہے۔ انہی لوگوں کی طرح اتنا ہی موقع دیا جاتا ہے جو تربیت پاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں اور رجال کے مقام پر پہنچتے ہیں، شخصیت بنتے ہیں۔ رجال کا اگر آزاد ترجمہ کریں تو شخصیات، الہی قرآنی شخصیات، بڑی شخصیات یا خواص جنہوں نے الہی مواقع اور اسباب و وسائل سے فائدہ اٹھا کر اپنی تربیت کی ہے اور رجال کے زمرے میں آئے ہیں، جو محروم رہ گئے ہیں، ان کے پاس بھی اتنا ہی موقع تھا۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے کمی چھوڑی ہے، کچھ کو زیادہ دیا اور کچھ کو کم دیا ہے۔ اور اللہ نے جب موقع دیا ہے، یہاں اہم بات یہ ہے کہ اس موقع کی شناخت ضروری ہے، ان اسباب اور وسائل کی پہچان ضروری ہے جن کے ذریعے سے ایک بچہ، ایک عام آدمی وہ ممتاز درجے پر پہنچتا ہے، یعنی رجال کے درجے پر پہنچتا ہے، عہد نبھانے والا بنتا ہے۔ ان رجال میں سے ہمارے پاس کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہیں ہم
نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر تو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اس رجال کا سب سے بڑا مصداق، جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا بھی ہے اور اس عہد کو نبھایا بھی ہے۔ ائمہ اطہار و ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، اور قرآن نے انہیں نمونہ انسان کے لیے قرار بھی دیا ہے، لیکن ہماری دینی تفسیر اس طرح سے ہے کہ یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، چونکہ ان میں اور ہم میں کوئی تناسب نہیں ہے۔ یہ معصوم ہیں، ہم غیر معصوم ہیں، اور عصمت کو دیوار کے طور پر کھڑا کر کے ان نمونوں سے اور ان اسوات سے عام آدمی کو دور کر دیا گیا ہے عقیدت کے ذریعے سے۔ بعضوں نے جس طرح ایک سنی عالم دین نے امیر المومنین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ امیر المومنین کو کہ فضائل دوستوں نے خوف کی وجہ سے چھپائے ہیں اور دشمنوں نے بغض کی وجہ سے چھپائے ہیں، یعنی دونوں نے امیر المومنین کے حق میں ناانصافی کی ہے۔ دلیلیں اپنی اپنی ہیں، ایک نے خوف سے، ڈر سے کہ اگر ہم امیر المومنین کے فضائل عام کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا، اور دشمنوں نے بغض کے ذریعے سے، اناد کی وجہ سے یہ کام کیا ہے۔ خوب اسی طرح سے معصومین سے دور کرنے میں دونوں طبقات کا حصہ ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے فضائل کی دیواریں کھڑی کر کے اور عام لوگوں کو کہا ہے کہ تم ائمہ کی اقتداء نہیں کر سکتے، تقلید نہیں کر سکتے، مشق ان کو اپنی سرمشق نہیں بنا سکتے، ان کو اپنا اسوہ نہیں بنا سکتے، چونکہ ان میں اور آپ میں کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ یہ بھی محرومیت ہے۔ اور کچھ نے بغض کی وجہ سے دوری کی ہے کہ انہیں عظمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ کہا کہ یہ معمولی لوگ ہیں، ان میں کوئی ایسی خصوصیت ہی نہیں ہے تاکہ ہم ان سے کچھ حاصل کر سکیں۔ یہ دونوں طبقات نے ایک جیسا نتیجہ دیا ہے کہ آپ حفاظت کے لیے کوئی پہرہ کھڑا کر کے اور لوگوں کو شخصیت سے دور رکھیں، یا آپ نفرت کی وجہ سے لوگوں کو کہیں کہ ان کے پاس نہیں جانا۔ نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک ہے۔ عقیدت و محبت کی وجہ سے لوگوں کو کہیں کہ کسی کے پاس نہیں جانا، اور نفرت کی وجہ سے کہیں کسی کے پاس نہیں جانا، نتیجہ ایک ہے۔ اس لیے وہ رجال زیادہ اس قوم کے لیے، وَإِلَّا قرآن نے تو معصومین کو، انبیاء کو پیش ہی نمونے کے لیے کیا ہے، یعنی ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ عام انسان کے لیے ماڈل بنے، رول بنے اور ان کی پیروی کی جائے۔ لیکن دین کی تشریح کرنے والوں نے ایسی تشریح کی ہے کہ یہ ماڈل نہیں ہے ہمارے لیے، اور بڑا ظلم ہے یہ۔ لیکن وہ نمونے جو رجال کے جو معصوم نہیں ہیں اور عصمت پر فائز نہیں ہیں، وحی نازل نہیں ہوتی اور وہ مقامات ان کے نہیں ہیں، عام معمول کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، معمول کی زندگی گزاری ہے اور غیر معمولی مقام پایا ہے، یہ زیادہ قابل توجہ ماڈل ہیں رجال کے کہ یہ کس طرح سے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ البتہ رجال سازی یعنی شخصیت سازی، جو لوگ شخصیت نہیں ہیں لیکن انہیں شخصیت بنا کر پیش کیا گیا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ بھی سب نے کیا ہے، تمام تہذیبوں نے کیا ہے یہ کام۔ اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے بنو امیہ نے شروع کیا شخصیت سازی، کاذب شخصیت سازی، جعلی رجال، جھوٹے رجال، یعنی اشباہ الرجال کو رجال بنا کر پیش کیا گیا ہے تاکہ حقیقی رجال سے دور رکھیں لوگوں کو۔ جب آپ جعلی چیز بنا کے پیش کرتے ہیں تو گمراہ طبقہ، نادان طبقہ، نافہم طبقہ، بے شعور طبقہ عموماً جعلی شخصیات کی کشش میں آ جاتا ہے اور حقیقی رجال سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ آج بھی ایسے ہے اور ہمیشہ رہا ہے۔ جعلی شخصیات نے قوموں کو زیادہ گمراہ کیا ہے، جیسے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مسلمان و مومنین فساق و فجار کی وجہ سے
گمراہ نہیں ہوئے بلکہ غیر ذمہ دار اکابرین کے ہاتھوں گمراہ ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں ان کے اندر انحراف پیدا ہوا ہے، انہوں نے انہیں رائے حق سے اور درست راہ سے دور کیا ہے۔ اسی طرح رجال سازی ہر دور میں رہی ہے، آج بھی ہے۔ میڈیا کسی کو شخصیت بناتا ہے، فرقہ کسی کو شخصیت بناتا ہے، اور روزانہ یہ کام ہوتا ہے، اور ان جعلی یا من گھڑت یا خود ساختہ شخصیات کے اسیر فراوان لوگ ہیں۔ ہم اگر اپنے ملک میں ہی دیکھیں تو جس طرح پاکستان کے بہت ہی بزرگ سنجیدہ مصنفین ادیبوں نے اس قحط کا ذکر کیا ہے، قحط الرجال کا، جیسے علامہ اقبال نے، علامہ نے تو ہر طرح کے قحط کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے تو اپنے عصر کو، اپنے زمانے کو اس سرے سے قحط کا زمانہ قرار دیا ہے کہ اس میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جس میں سنجیدگی ہو۔ اور ایسا ہوتا ہے غلام قوموں میں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یا علامہ اقبال کی بدگمانی یا بدبینی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ غلامی یہ کام کرتی ہے، غلامی اس طرح کا نقصان کرتی ہے لوگوں کو، غلام طبقات کو نسلوں تک ان کے اندر یہ بگاڑ اور فساد غلامی پیدا کرتی ہے۔ اور اس وجہ سے اگر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ عصر من دانندے اسرار نیست، یا نا امید ہستم ز یاران قدیم، تور من سوزد کہ می آید کلیم، یہ جو علامہ مایوسی کا ظاہر کر رہے ہیں کہ میں ان خواص سے، ان لوگوں سے مایوس ہوں، یا مکتب سے، مدرسے سے، تعلیمی نظام سے، ان سب سے نا امید ہوں، تو یہ بدگمانی نہیں ہے، یوں نہیں کہ کالی اینک تھی علامہ اقبال کی اور ان کو یہ اچھے لوگ، بڑے مستعد لوگ ناکارہ نظر آ رہے تھے۔ یہ واقعاً ناکارہ تھے، چونکہ غلامی کے دور نے انہیں اتنا ہی مفلوج کر دیا تھا۔ غلاموں کے ہاں کبھی بھی رجال پیدا نہیں ہوتے، غلاموں سے غلام پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ کہا بھی جاتا ہے۔ ابھی تو ہمارا کلام بھی ہے، البتہ وہ نعتیہ کلام ہے، کہ نعت میں شاعر نے اور نعت گو نے یہ کہا ہے کہ میں غلام ابن غلام ابن غلام ہوں۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں بھی غلام ہوں، میرا باپ بھی غلام ہے، میرا دادا بھی غلام ہے۔ یہ غلامی ٹھیک ہے، لیکن یہ غلامی رسول اللہ کے علاوہ بھی امت کے اندر موجود ہے۔ انگریز کی غلامی، غلام ابن غلام ابن غلام، آج یہ نسل جو موجود ہے، یہ غلاموں کی کتنی نسل ہے؟ پہلے غلام جو انگریزوں کے زمانے میں تھے اور انگریز تھے ان کے اوپر، پھر ان کے بعد کتنی نسلیں گزری ہیں، ابھی شاید یہ تیسری یا چوتھی نسل ہے، غلام ابن غلام ابن غلام۔ تو جتنی غلامی آگے بڑھتی ہے وہ بانجھ پن زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے نامور ادیب پاکستان کے اور بہت شہیر اور بڑے سنجیدہ شورش کاشمیری، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ زمین، یہ قوم شخصیتیں بنانے سے بانجھ ہو چکی، اب شخصیتیں نہیں بنیں گی۔ اور یہ قوم جیسے مختار مسعود صاحب نے، مرحوم نے یہ کہا ہے کہ قحط الرجال ہے، اس سے پہلے علامہ اقبال نے، اور پھر ہم باقیوں کو پڑھیں تو بھی یہی نظر آتا ہے کہ قحط الرجال ہی ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ تو رجال کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ یہ مائیں کیوں رجال جنم دینا چھوڑ دیا انہوں نے؟ ان والدین نے رجال کی پرورش کیوں ترک کر دی ہے؟ اس کے عوامل ہیں، اس کے موروثی عوامل ہیں، وراثتی عوامل ہیں، ماحولیاتی عوامل ہیں، دینی عوامل ہیں، تہذیب و ثقافت کے اندر اس کی جڑیں ہیں کہ شخصیات اور رجال پیدا ہونا ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن جو رجال ہوئے ہیں پیدا، یا رجال پیدا ہونے کا جو قرآن کریم نے راستہ مقرر کیا ہے، جس کو ہم نے اپنے دور میں دیکھا ہے، یعنی ہم وہ نسل نہیں ہے کہ جنہوں نے رجال کی شکل ہی نہ دیکھی ہو، دیکھی ہے ہم نے، رجال اللہ نے ہمارے دور میں پیدا کیے ہیں، لیکن ہم نے ان سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اور ان رجال میں بھی درجہ بندی ہے، ان میں جو سب سے نمایاں ترین شخصیت آج کے دور کی شخصیت ہے وہ
رہبر شہید امام شہید امام سید علی خامنئی قدس سرہ ہیں۔ یہ شخصیت کیسے بنی، کس مکتب میں بنی ہے، کس دور میں بنی ہے، اور وہ کیا اسباب ہیں جہاں ایک معمولی سا بچہ مشہد کے اندر خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اس خاندان کے اور بھی بچے ہیں، یہ بھی ایک بچہ ہے، مشہد میں اور متدین لوگ ہیں، مشہد ہے ہی متدین اور مذہبی لوگوں کا شہر ہے، چونکہ حرم امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے وہاں پر، اور مشہد کے اکثر مقیم اسی عقیدت کے ساتھ مجاورین مشہد بنتے ہیں، جا کر مجاورین حرم امام رضا بنتے ہیں، اور آنا جانا حرم کے اندر اور وابستگی اور عقیدت اور عبادتیں زیارتیں ان کی زندگی کا جز بن جاتا ہے۔ لیکن ان متدینین میں یہ ایک بچہ بھی پروان چڑھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ مواقع سب کے لیے ہیں، قابلیت و صلاحیت بھی اللہ نے سب بچوں میں رکھی ہے، سب یہ رجل بن سکتے ہیں، منع نہیں ہے کسی کے لیے، ممنوع راستہ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ میں خود اپنے بچپن کا احساس ابھی تک میرے اندر یہ زندہ ہے۔ گاؤں کے اندر جیسے گاؤں کا ماحول ہوتا ہے، ایک معمول کے گاؤں کا، کہ گاؤں کے بچوں کی طرح میں خود بعض راستے اپنے اوپر بند سمجھتا تھا کہ یہ ممنوع ہے ہمارے لیے، ادھر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ تو کچھ اور خاندان ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، اور بچے ہیں جو ان کاموں کے لیے یا ان مراتب و مقامات کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا یتیم بچے کب ان درجات کے لیے ہوتے ہیں، یا فقیر گھر کے بچے کیسے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تو وہ تو اللہ کا ایک نظام، یہ بچپنے کا احساس تھا کہ اللہ کا ایک بنا ہوا نظام ہی ایسے ہے کہ اس نے کچھ کو رونے کے لیے، رلنے کے لیے اور اس کے لیے پیدا کیا ہے، اور کچھ کو ان بڑے مقامات کے لیے پیدا کیا۔ یہ بچپن کا احساس تھا۔ اب یہ احساس معاشرہ ڈالتا ہے اندر محرومیت کا کہ آپ پر بعض راستے ممنوع ہیں، لیکن اللہ نے تو یہ احساس نہیں پیدا کیا، نہیں دیا، نہ اس کی اجازت دی ہے کہ کسی کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ پر کچھ راستے ممنوع ہیں۔ کوئی راستہ کسی حد تک کہیں بھی انسان کے لیے کوئی دروازہ ممنوع نہیں ہے۔ ممنوع ہے جو مقام و منصب ہیں، جیسے نبوت ہے، امامت ہے، عصمت ہے، یہ مراتب نہیں ہیں، یہ منصب ہیں۔ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخصوص ہستیوں کو دیے جاتے ہیں، لیکن رتبے اور درجے یہ منع نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جنہیں منصب نہیں ملا، درجوں میں وہ بھی اسی درجے کے ہیں، اگرچہ منصب ان کا وہ نہیں ہے۔ جیسا اہل البیت علیہ السلام کے خاندان میں ایسی ہستیاں ہیں جو امام نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، لیکن مرتبے اور درجے کے لحاظ سے اسی مقام پر ہیں۔ یا دیگر اور بہت ساری شخصیات جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے یا جن کا تاریخ میں ذکر ہے، ایسے بہت سارے مقامات ہیں۔ اس لیے کوئی حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رتبے اور تکامل کے لحاظ سے، کمالات انسانی کے لحاظ سے نہیں رکھی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ مرتبہ، یہ درجہ، یہ مختص لوگوں کے ساتھ ہے اور آپ کے لیے ممنوع ہے، آپ پیچھے ہٹ جاؤ۔ البتہ منصب مخصوص لوگوں کو ہے، جیسے علمی مراتب ہیں۔ علمی مراتب کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، کوئی بھی مدرسے میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، تعلیم حاصل کرے تو اعلیٰ ترین تعلیمی مرتبہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کو کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بھی لگایا جائے۔ وائس چانسلرشپ یہ منصب ہے، لیکن ڈاکٹریٹ یہ درجہ ہے، یہ علمی ڈگری ہے، یہ منع نہیں ہے کسی کے لیے۔ ہر آدمی اعلیٰ ترین علمی درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ ان علمی درجات کی بنیاد پر منصب وہ محدود ہوتے ہیں، منصب چند لوگوں کو ہی دیا جاتا ہے، لیکن تعلیم یافتہ سب ہو سکتے ہیں۔ یہی قانون اللہ کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی راستہ یا کوئی مقام ممنوع نہیں رکھا ہوا کسی بھی انسان کے لیے، سب وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن پہنچتے نہیں ہیں۔ نہ کہ اللہ نے
محروم رکھا ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ یہ بات آیات محکم کے طور پر، آیات محکمہ کے طور پر ہمارے ذہن میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تکرار کیا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ ظالم سے مراد ہم ظلم کا ترجمہ اردو میں ستمگر، متجاوز، متشدد کرتے ہیں۔ نہ، ظلم کا مطلب تشدد نہیں ہے، ظلم کا مطلب ہوتا ہے گھٹانا، کمی کر دینا، محروم کرنا کسی کو۔ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ جیسے ظلمت کا مطلب ہوتا ہے نور میں کمی، اسی طرح ظلم کا مطلب ہوتا ہے وسائل میں کمی، مواقع میں کمی، مراتب میں کمی، کسی چیز کو نہ کوئی کام اس کے اندر صلاحیت ہوتے ہوئے اسے محروم رکھنا، یا صلاحیت سے ہی محروم کر دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور دونوں کام اللہ نے نہیں کیے، نہ صلاحیتیں کم کی ہیں اللہ نے، اور نہ مواقع اور وسائل کم کیے ہیں، نہ ہی راستے بند کیے ہیں کسی پر۔ یہ طے بات ہے۔ یہ آج لیلۃ القدر ہے، اور آج کی رات کے بارے میں ہے کہ زیادہ محتمل ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ اگر ہم اس ذہنیت کے ساتھ جو اللہ نے ہمارے لیے راستہ بنایا ہے، صراط بنایا ہے، اور لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ طلب کریں، ارادہ کریں۔ اللہ سے طلب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پارسل بھیجنا ہے کوریئر کر کے کہ یہ لو، رات کو آپ نے مانگا تھا، صبح یہ آپ منصب لے لو۔ لیلۃ القدر یعنی آج ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس مقام تک پہنچنا ہے جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، اور جو اللہ نے میرے لیے ایک مقام و مرتبہ رکھا ہے، سب کے لیے رکھا ہے۔ باقی پہنچے نہ پہنچے، میں نے اس مرتبے تک پہنچنا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ میں وہ رجال بنوں، سورہ احزاب کی آیت 23 کا، وہ رجال میں بنوں، یہ اپنا مرتبہ، چونکہ اس رجال تک میں پہنچ سکتا ہوں، مجھ جیسے پہنچے ہیں تو میں بھی پہنچ سکتا ہوں۔ اللہ نے پارسل نہیں بھیجنا آپ کو رجال بننے کا، آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے بننا ہے، اور پھر اس پہ قائم رہنا ہے۔ رجال طلب کر کے پھر دوسرے دن کوئی اور کام، یا صبح اٹھ کے یا اعمال سے فارغ ہو کے پھر روٹین میں آ جائیں، اور اسی طرح جو ایک غیر مہذب انداز ہے اسی میں چلے جائیں، تو پھر تو ضائع کی ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کر لیا ہے، اب اس پہ قائم رہنا ہے، اس پہ جد اختیار کرنی ہے، اور اسے بھولنا نہیں ہے، اسے اپنے لیے ایک تعہد سمجھ کر اس عہد تک پہنچنا ہے مجھے۔ یہ لیلۃ القدر کا تقاضا ہے۔ یہ نمونے جو بنے ہیں یہ بہترین رہنما بن سکتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم کیسے رجال کے اس منصب تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ان میں جو زندہ و موجود حی شہید ہیں، شہید زندہ نمونہ ہے، یہ نمونہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہمارے دور میں ہے، جن کی زیر امامت ہم نے زندگی گزاری ہے، جن کی محبت میں ہم نے زندگی گزاری ہے، یہ خود نمونہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس مقام و مرتبے پر پہنچنے کے لیے جو رجال کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ پہلا مرحلہ اس کا ظاہر ماحول ایک جیسا ہے، یوں نہیں کہ اللہ نے رہبر شہید کے لیے کوئی الگ تھلگ استاد بنائے، الگ کتابیں بنائیں، الگ نصاب بنائے، الگ والدین بنائے، الگ شہر بنایا۔ ایسا نہیں ہوا، اسی معمول کے شہر میں یہ سب کچھ ہوا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے الگ سے کوئی نئی چیز اللہ نے نہیں بنائی، جو موجود مواقع تھے انہی سے موسیٰ کی تربیت کی۔ رہبر شہید کے لیے یہ پہلا مرحلہ جو جوانی کا تھا اور تعلیم کا مرحلہ تھا کہ انہوں نے چونکہ والد ان کے والد معظم ان کے عالم دین تھے، اور جیسا خود رہبر معظم نے اپنے والد گرامی کی تاریخ بیان کی ہے، ظاہر ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی وفات ہوئی ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اس دوران شناخت پیدا ہو گئی تھی، باقی ایرانی طبقات کو کم از کم رہبر کے والدین سے آشنائی ہو گئی تھی، باہر کی دنیا شاید ابھی تک ناواقف ہو۔ ایک عالم تھے، اور متقی عالم تھے، پرہیزگار عالم تھے، اور دنیا دار عالم نہیں تھے اس طرح جو عموماً
ایک آفت، جس طرح روایات میں رسول اللہ نے بھی آفات العلماء و آفات العلم ذکر کی ہیں، لکل شیء آفت وللعلم آفات، ہر چیز کی ایک آفت ہے اور علم کی فراوان آفت ہیں، اور ہر چیز علم کی آفت ہے، اور آفت زدہ علماء زیادہ ہیں۔ وہ آفت زدہ علماء میں سے نہیں تھے، منزہ پاکیزہ عالم تھے، اور ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، حرم امام رضا علیہ السلام میں بھی کبھی کبھی مسجد میں آ کر امامت کرتے تھے، اور لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ رہبر معظم اس گھر میں پیدا ہوئے اور اپنے والد سے ہی تعلیم شروع کی، دینی تعلیم کا آغاز اپنے والد گرامی سے کیا۔ البتہ اسکول بھی پڑھا، لیکن زیادہ کسب فیض اپنے والد سے کیا گھر کے اندر۔ اور رہبر معظم زیادہ والد سے زیادہ فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ نے ہمیں زیادہ تربیت کی ہے۔ خود اپنے حالات زندگی میں فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ قرآن پڑھتی تھیں، اور رہبر معظم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی قرآن کی لحن بہت متاثر کن لحن تھا، اور لحن میں قرآن پڑھتی تھیں، یعنی قاریوں کی طرح قرآن پڑھتی تھی، اچھی آواز میں۔ اور رہبر فرماتے تھے کہ ہمیں ان کی قرآن پڑھنے کی لحن بہت پسند تھی بچوں کو، اور وہ اکثر گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر بچوں کو بٹھا کے پھر قرآن پڑھتی تھیں، اور ان کے اس آواز سے اتنی تاثیر تھی، متاثر کن تھی، کہ ہم بڑے انہماک سے ان سے قرآن سنتے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ ترجمہ بھی کرتیں اور آیات منتخب کیا کرتی تھیں۔ یہ والدہ گھر سے ایک رجل اپنی آغوش میں تربیت دے رہی ہیں۔ جیسے ہم ایک محاورہ ہے، پنجابی میں بھی ہے، اردو میں بھی، پنجابی سے اردو میں بھی منتقل ہو گیا ہے، کہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو یہ کام کر سکے۔ ایک عموماً چیلنج کے موقع پر پنجابی اردو میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی مائی کا لال یہ کر کے دکھائے، کر کے۔ مائی کا لال یعنی کوئی ماں، مائی ماں کو کہتے ہیں پنجابی میں، کسی ماں کا بیٹا، لال بیٹے کو کہتے ہیں، کوئی ماں کا بیٹا یہ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ مائیں جنہوں نے اپنا بیٹا بنایا، پالا، اور آج وہ بیٹا اپنی ماں کی تربیت کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا ہو کہ یہ کام کر دکھائے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے، مائی کا لال، کوئی مائی کا لال یہ کام کرے۔ کوئی مائی کا لال ہے ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے مائی ہو تو لال پیدا ہوتا ہے، جب مائی ہی نہ ہو تو لال کیسے پیدا ہوگا؟ اگر مائی ہی بد زبان ہو، مائی ہی جاہل ہو، ماں ہی نادان ہو، اور ماں ہی انسانی وقار سے خالی ہو، تو لال کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے اندر جو لال پیدا ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا جیسا مائی ہے۔ اب یہ والدہ ہے، رہبر معظم خود فرماتے ہیں کہ قرآن شناس ماں ہے، اور قرآن سے شدید انس ہے، اور گھر میں بجائے اور سریں لگانے کے وہ قرآن خود پڑھتی تھیں، اور قرآن سے آیات انتخاب کرتی تھیں۔ اسی طرح ترتیب سے لگاتار نہیں پڑھتی تھیں، کسی دن کوئی آیت، کسی دن کوئی آیت، کسی دن کوئی سورہ، کسی دن کوئی سورہ، اور زیادہ تر وہ صورتیں انتخاب کرتی تھی جن میں انبیاء کا ذکر ہے، وہ آیات جن میں کسی نبی کی داستان ہے، وہ آیات پہلے پڑھتی تھیں بڑے سوز لحن کے ساتھ، پھر ان آیات کا ترجمہ کرتی، پھر ان انبیاء کی زندگی کی تشریح کرتی تھیں ہمارے لیے۔ یہ بچپن ہے رہبر کا ماں کی آغوش میں، اور ماں اس طرح اپنے بچے کو رجال قرآنی سے مانوس کر رہی ہے۔ اور کہا کہ ہمیں بالکل پتہ تھا بچپن میں ہی، ابھی قرآن پڑھنا بھی اتنا نہیں آتا تھا، لیکن ہمیں یہ شخصیات، قرآنی شخصیات سے ماں نے مانوس کر دیا تھا۔ ہمیں پتہ تھا ابراہیم کون ہیں، انہوں نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، موسیٰ کون ہیں، انہوں نے کیا کیا، کیا ہوا۔ یہ پہلی تعلیم ہے جو رہبر معظم خود ذکر کرتے ہیں کہ ہماری گھر سے یہ تعلیم ہوئی ہے۔ یہ اور گھر کے اندر ان کا ماحول یہ قرآنی ماحول تھا۔
خوب ظاہر ہے یہ تعلیم پہلے ماں نے آشنا کیا ہے قرآنی رجال اور قرآنی شخصیات سے، قرآنی اسوے، قرآنی ماڈل بچے کے ذہن میں ڈال دیے ہیں۔ بچے کا ہیرو کون ہو یہ اہم ہے، مائیں ہی بچوں کے ہیرو بناتی ہیں، بچوں کی پسندیدہ شخصیات۔ یہ آج کل کے ڈیجیٹل بچے جو موبائلوں پہ پل رہے ہیں اور سکرینوں پہ پل رہے ہیں، ان کے ماڈل کیا ہیں؟ ان کے ماڈل وہ کمپیوٹر گیم کے اندر جو کریکٹر ہیں وہ ان کے بچوں کے ماڈل ہیں، یا اس کے بعد جو بچوں کے کارٹون ہیں ان کارٹونوں کے یہ ماڈل انہوں نے چنے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے ذہن میں تو رجال آئیں گے ہی نہیں، جو کارٹون دیکھ دیکھ کے بچہ بڑا ہوا ہے تو کارٹون ہی بننا ہے اس نے بڑے ہو کر۔ اس کارٹون سے رجل کی کیا توقع کریں آپ؟ یہ تو کارٹون ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو مائیں تربیت میں کر رہی ہیں۔ اب گھر میں پہلی شخصیت یا پہلا ماڈل ہی ماں متعارف کروا رہی ہے رجال قرآن، شخصیات قرآن۔ غیر شعوری طور پر بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں یہ ماڈل، اس وقت پتہ نہیں ہوتا۔ مثلا جہاں تک انسان کو اپنا بچپن یاد آتا ہے، مجھے اپنا بچپن زیادہ یاد نہیں رہا، ابھی تو حافظہ ویسے کمزور ہو گیا ہے، جب ٹھیک تھا حافظہ تو بھی اتنا بچپن یاد نہیں تھا، اکثر واقعات بچپن کے بھول گیا، یاد نہیں ہے، چند ایک چیدہ چیزیں یاد ہیں۔ اور اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہ بچپن میں ہمارے مد نظر کیا چیز، ماڈل کیا چیز تھی، ہیرو کیا چیز تھی بچپن میں ہمارے ذہن میں۔ بچپن میں میں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں کہ جو 1960 کی دہائی میں شروع ہوا اور ظاہر ہے کہ 70 کی دہائی تک جاری رہا، لڑکپن کا دور تھا۔ گاؤں کا لڑکپن بھی بچپن ہی ہوتا ہے، گاؤں میں انسان دیر سے شعور میں آتا ہے۔ شہروں میں یا موجودہ ٹیکنالوجی کے دور میں زیادہ بہتر، بچہ بہت جلدی شعور میں آ جاتا ہے، لیکن گاؤں میں جو فضا ہوتی ہے اس میں بہت دیر سے، ذہنی رشد بہت دیر سے ہوتی ہے۔ جسمانی رشد میں بھی زیادہ تیزی نہیں ہوتی، لیکن ذہنی رشد بہت کند ہوتی ہے گاؤں کے اندر۔ تو اس میں کون لوگ تھے؟ مجھے ابھی بچپن کے بعض ایسے جھلکیاں خیال آتے ہیں ذہن میں بچپن میں، جن سے متاثر تھے ہم، یا جو تذکروں میں ہوتے تھے۔ وہ ایک تو ارد گرد کے گاؤں کے کچھ بزرگ بڑے، ان کے ذکر ہوتے تھے جو لڑائی جھگڑے کرتے تھے، ڈنڈے ڈانگے مارتے تھے، ان کے تذکرے گھروں میں زیادہ ہوتے تھے۔ اگر اپنے خاندان کا ہو تو اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے کہ وہ ایسا بندہ تھا، وہ اس سے لوگ ڈرتے تھے۔ ایک یہ ماڈل ہوتے تھے جن سے سنتے رہتے تھے۔ ایک فوجی، شہداء فوج کے، یہ بڑے بڑے جو پاکستان کے نامور، پاکستانی فوج کے بڑے شہداء، ان کے نام ہوتے تھے زیادہ کہ یہ بڑے عظیم لوگ یہ تھے۔ مثلا جس پاکستانی فوج کے شہید سے بچپن میں بہت انس، ایک ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئی ہمارے اپنے خاندان کا ہی بندہ ہے۔ میجر عزیز بھٹی تھے جو نصابوں میں شامل تھے، کتابوں میں شامل تھے، اور ویسے ان کا ذکر تذکرہ بہت ہوتا تھا۔ ان کا سب سے زیادہ ایک ہیرو کے طور پر دیکھتے تھے۔ اور کھلاڑی، اس وقت کے جو کھلاڑی تھے، اس وقت پاکستان میں کھیلیں بہت اچھی تھیں، مضبوط تھیں۔ کرکٹ نہیں تھی اتنی مشہور گیم، لیکن ہاکی اور باقی گیم کافی، تو یہ کھلاڑی اس وقت تھے جن سے متاثر ہوتے تھے۔ اور کچھ عالمی کھلاڑی تھے، یعنی ایک کردار جو مجھے یاد ہے اس وقت، جس کا گاؤں کی سطح پر ہم دیکھتے تھے کہ ہر بچہ متاثر تھا اور ہر بچہ تخیل میں اپنے آپ کو اس کردار میں ڈالنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ معروف باکسر تھے امریکہ کے، محمد علی کلے، جو مسلمان ہو گئے تھے، سیاہ فام، اور ایک بڑا نام باکسنگ کی دنیا کا رہا ہے محمد علی۔
چیمپئن رہے ہیں. یہ سب سے بڑا ماڈل تھا بچوں کے لیے، اور ہر بچہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا تھا کہ اس نے مستقبل میں یہی بننا ہے. یہ مثالیں دے رہا ہوں میں، اور اس طرح کے اور بھی ہوں گے جو ابھی یاد نہیں ہے مجھے. اب یہ گھر کے اندر یا گاؤں کے اندر جن رجال کا ذکر ہوتا ہے، بچے کے لاشعور میں وہ رجال بیٹھ جاتے ہیں. وہ کھلاڑی ہیں، وہ فلمی دنیا کے لوگ ہیں، وہ کارٹون کی دنیا کے لوگ ہیں، وہ خاندان قبیلے کے لوگ ہیں. کوئی بھی جس کو بھی والدین نے یا ماحول نے یا میڈیا نے ہیرو بنا کے، رجال بنا کے پیش کر دیا ہے، لاشعوری طور پر بچے کے اوپر اس کا نقش بیٹھ جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن سے بچپن میں ہمارے معاصر لوگ متاثر تھے، اور ان سے وہ تخیلاتی طور پر متاثر تھے ہم، شعور کی دنیا سے پہلے. لیکن رہبر معظم کو اس طرح گھر کا ماحول نہیں ملا کہ انہیں ان کے سامنے تاریخی شخصیات، کھلاڑی یا باقی لوگ ماڈل کے طور پر ہوں. والدہ ان کو رجال قرآن سناتی تھیں، اور ان کے قصے اور داستانیں بنا کر، جو رہبر نے خود بیان فرمایا کہ یہ آغاز ہے رجل سازی، تربیت سازی کا. ظاہر نصاب تو پڑھتے رہے، اسکول میں گئے، اسکول کا نصاب پڑھا، مدرسے میں گئے، مدرسے کا نصاب پڑھا. اسکول اور مدرسے کا نصاب رجل ساز نہیں ہوتا، رجل نہیں بناتا. اسکول میں ایک جیسی پیداوار ہے. جیسے کھیت میں گندم کاشت کرو تو ہر دانے سے گندم کا پودا نکلے گا، اور گندم کے پودے پہ گندم کا دانہ لگے گا. جو کاشت کرو تو جو اگے گا، سارا جو، پوری کھیت میں ایک جیسے جو اگیں گے. نصاب میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، دینی مدرسوں میں ایک بیج کاشت کیا جاتا ہے، ایک جیسی فصل اگتی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مولا رومی کے بقول کہ ہیچ گندم کاشتی ہو جو بار دہد. دیکھا ہے کبھی کہ گندم کاشت کی اور جو اگایا ہو، یا جو کاشت کیا ہو اور گندم اگائی ہو؟ یہ قانون ہے، جو کاشت کرو گے وہی اگے گا. مدرسوں کا نصاب ایک طرح کی ہی پیداوار پیدا کرتا ہے، اور وہی پیداوار سامنے آ جاتی ہے. وہ رجل ساز نہیں ہے. علامہ اقبال کو یہ شدید شکوہ گلا تھا کہ نہ صرف رجال نہیں بناتا مکتب، اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی، بلکہ الٹا ان کی روح کو ہی مسخ کر دیتا ہے. رجال سازی کے لیے قرآن کریم نے نصاب علیحدہ رکھا ہے رجال کا، وہ رجال علیحدہ ہیں. اب دوسرے رجال آ جاتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، لیکن وہ اب والدہ بھی سناتی ہیں اور پھر ان کا تذکرہ زیادہ ہو جاتا ہے. وہ ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام. قرآنی شخصیات کے بعد ائمہ اطہار ہیں، اہل البیت کی شخصیات ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ متاثر کن امام حسین علیہ السلام ہیں. امام حسین علیہ السلام یا امام علی علیہ السلام کی شخصیات یہ تشیع کے بنیادی رجال ہیں جن سے دین آغاز ہوتا ہے، مولا علی کے فضائل سے اور امام حسین کے مصائب سے. بیچ میں البتہ اثناء میں باقی تمام ائمہ اور اہل البیت کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن جو بنیادی نصاب ہے وہ یہ دو ہستیاں اور دو شخصیات ہیں. لیکن یہ دونوں کردار، دونوں شخصیات، مولا علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شخصیات، یہ ہر قوم کے اندر اور ہر گھر کے اندر شاید کہیں یا ہر شہر کے اندر مختلف ہیں. امام حسین ایک نہیں ہیں، کئی امام حسین کی شخصیتیں بنائی ہوئی ہیں. بس ذاکروں کے امام حسین الگ ہیں، مداحوں کے امام حسین الگ ہیں، علماء کے امام حسین الگ ہیں، فقہاء کے امام حسین الگ ہیں، مجاہدین کے امام حسین الگ ہیں. ایک امام حسین نہیں ہے سب کے سامنے. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو امام حسین ہیں وہ ذاکروں کے امام حسین ہیں. ذاکروں کے امام حسین یعنی بہت ہی پاکیزہ شخصیت، بڑی عرشی اور ملکوتی شخصیت، اور لیکن مجبور، بے بس، لاچار اور اسیر، اور جو ہر ایک سے
ترحم مانگ رہے ہیں کہ میرے اوپر رحم کرو، میری اولاد پر رحم کرو، مجھے نہ مارو، مجھے راستہ دے دو، مجھے پانی دے دو، مجھے کھانا دے دو. یہ امام حسین ہیں، یعنی جن پہ زیادہ ایسی رقت آمیز شخصیت بناؤ، ایسی شخصیت امام حسین کی جس پر رونا زیادہ آیا ہو. اور رونا اسی وقت آتا ہے کہ جب انہیں نہایت قسم پرسی میں دکھا ہو آپ، پھر انسان کو رونا آتا ہے. تو ظاہر ہے یہ تو وہ شخصیت نہیں ہے جس سے اس طرح کوئی بھی نہیں بننا چاہتا. کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرے بھی یہی حشر و آخر میں مجھے بھی یہی، میں ایسے امام حسین علیہ السلام کی طرح بنوں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بچی پیدا ہوئی اور اس کا نام انہوں نے زینب تجویز کیا، کسی سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس بچی کا نام بی بی کربلا حضرت زینب اولیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے نام پہ زینب رکھا جائے. تو اس خاندان کی جو بزرگ خواتین تھی، دادی یا نانی تھی، اس نے بہت شدت سے مخالفت کی اور اس نے کھل کے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ یہ میری بیٹی یا پوتی یا نواسی یہ بی بی زینب کی طرح ہو جائے، بازاروں میں اس کو لے کے جائیں، اسیر ہو جائے اور اس کے اوپر تشدد ہو. میں نہیں چاہتی، چونکہ نام کا اثر ہوتا ہے. اس کو اگر ہم نے نام زینب رکھا تو یہ بی بی زینب ہی ہو جائے گی. وہ بی بی زینب کیوں نہ بنے؟ تو وہ کہتی تھی بی بی زینب تو بہت مظلوم بی بی ہیں، ان پر تو ہر آدمی گزرتا ہوا ظلم کر رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچی پر بھی ہر آدمی آتا جاتا ظلم کرے، تو ہم تو نہیں چاہتے. یہ تصویر ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر امام حسین اور بی بی زینب کی. لیکن ایران میں یہ نہیں ہے یہ تصویر. ذاکر وہاں بھی ہیں اور بعض ذاکر تو پاکستانی ذاکروں سے بہت آگے گئے ہوئے ہیں غلوف کے اندر اور تحریف کے اندر. خود رہبر معظم، رہبر شہید ذاکروں کے سب سے بڑے ناقد تھے اور انہیں تنبیہ کرتے تھے، سرزنش کرتے تھے کہ آپ کربلا کے واقعات کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہو، ماڈل خراب کرتے ہو، کربلا کے اسوے خراب کر کے پیش کرتے ہو، آپ حماسی اسوے نہیں پیش کرتے. لیکن ایران میں یہ متبادل راستہ تھا. ایسے علماء اور خطیب تھے جو کربلا کی حماسی روح پیش کرتے تھے، جیسے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ لوگ تھے جو کربلا کی تصویر، واقعی تصویر پیش کرتے تھے، جہاں سے اندر سے لاچاری اور بے بسی اور مجبوری اور محض مظلومیت نہیں، بلکہ اندر سے جو کردار نظر آتا تھا وہ رجال والا، مردانہ، مرد میدان نظر آتا تھا. اس کے اندر شجاع، دلیر اور استقامت یہ نظر آتا تھا. اب ظاہر ایک رجال قرآنی تھے جو رہبر فرماتے ہیں کہ والدہ نے ہمیں آشنا کیا، اور دوسرے رجال دین اہل البیت علیہ السلام تھے اور ائمہ ہدیٰ، اور ان میں بھی خصوصاً امام علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام. یہ آشنائی ہے رجال سے. اور جب یہ بچے کے سامنے پیش ہوں کردار صحیح تشریح کے ساتھ، تو بچہ اسی قالب میں اپنے آپ کو لے جاتا ہے، اسی سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے وہی بننا ہے. ظاہر ہے یہاں سے رجحان پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب موقع انسان کو ملتا ہے آگے تعلیم میں، تربیت میں، یا اس میں، تو وہ ایک جہت بن جاتی ہے، سمت بن جاتی ہے. جس طرح قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر اپنی شخصیت بناؤ، تو پہلا حکم، سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. سب سے پہلے اپنی جہت درست کرو، جہت ٹھیک کرو، اپنی جہت اپنی صحیح کرو. جب جہت بچے کی صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، اس جہت میں پھر آگے سفر شروع ہوتا ہے. اس جہت میں انسان بننا شروع ہو جاتا ہے، پلنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہی ہوا، رہبر معظم کو یہ تربیت میسر آئی، اور جو اللہ کی تدبیر خصوصاً تربیت میں، رجل سازی میں، رجل بننے میں
تدبیر خدا بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ تدبیر الہی عمومی بھی ہے، خصوصی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی تدبیر سب کے لیے رکھی ہے، خصوصی تدبیر بعض ہستیوں کے لیے خدا اس کو بناتا ہے کہ کچھ ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی تدبیر کے ساتھ، جیسے رحمت کے تشریحات جو کرتے ہیں علماء، رحمت دو الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے، رحمت عامہ و رحمت خاصہ، یا علماء کے بقول رحمت رحمانی اور رحمت رحیمی۔ اس کو تشریح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہی تشریح کی ہے، رحمت رحمانی و رحیمی، یعنی ایک عمومی رحمت ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو شامل ہے، ہر ایک کو شامل ہے۔ اور ایک رحمت خاصہ ہے، رحمت رحیمی، مخصوص رحمت، جو رحمت رحمانی کے بعد جو سامنے آتے ہیں نتائج، اس کلاس کے لیے رحمت رحیمی ہے۔ رحمت رحمانی عمومی ہے، رحمت رحیمی برگزیدہ لوگوں کے لیے ہے، جن کا چناؤ ہو جاتا ہے، جو پہلی کلاس میں رحمت رحمانی کے زیر تربیت کارکردگی دکھاتے ہیں تو پھر رحمت رحیمی کے مستحق ہو جاتے ہیں، رحمت رحیمی کے اہل قرار پاتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک اور تدبیر کے ذریعے لے لیتا ہے اپنے زیر رحمت اور رحمت خاصہ میں۔ تو یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لہٰذا برگزیدہ شخصیات جنہیں آغاز سے ہی جیسا بھی دور ہو ان کے دور، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے خصوصی تدبیر کی ہوتی ہے، اس سے مفاسد کو دور کرنا، رکاوٹوں کو ہٹانا، اور شیاطین کو اس سے دور کرنا، وساوس دور کرنا، اور اس کو ان تمام اسباب و عوامل اس کے لیے فراہم کرنا، یا توفیقات جس کو ہم کہتے ہیں۔ توفیق وسائل دینے کا نام ہے، وسائل فراہم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے، یعنی تمام وسائل و مواقع اس کے اختیار میں قرار دیتا ہے، اور وہ ان وسائل کو بروئے کار لاتا ہے۔ یہ خاص رحمت رحیمی ہے، البتہ اس کے لیے استحقاق ثابت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے۔ رحمت عمومی میں سنجیدگی دکھا کر رحمت خصوصی کا انسان مصداق بن جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بعض مربی یا بعض معلم یہ کام کرتے ہیں کہ ایک عام ہدایت اور عام رہنمائی کا ان کا درس ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے جس میں سب شریک ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس عمومی ماحول سے انتخاب کر کے خصوصی کلاس اور خصوصی درس کے لیے چن لیتے ہیں، ان کو علیحدگی میں درس دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ کلاس بنائی جاتی ہے، اسی عمومی سے الگ کر کے بنائی جاتی ہے۔ عمومی کلاس میں غیر سنجیدہ یا روایتی روٹین کے لوگوں کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور جو سنجیدہ ہیں انہیں چن لیا جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے الگ تدبیر کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون بھی ایسا ہی ہے۔ عمومی اللہ کی رحمت سے جو لوگ بہرہ مند ہوتے ہیں، جد اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں خصوصی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اور رہبر شہید ان شخصیات میں سے تھے کہ جنہوں نے جو عمومی رحمت جو سب کے لیے تھی اس میں سنجیدگی دکھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خصوصی تدبیر بھی کی۔ خصوصی تدبیر سے مراد یہ نہیں کہ الگ استاد ان کے لیے آ گئے یا الگ کتابیں آ گئیں، وہی استاد اور وہی کتابیں ہیں، لیکن ان کی سنجیدگی یا ان کے جہت میں فرق آ گیا، ان کی فہم میں فرق آ گیا۔ اسی کلاس میں یہ کچھ اور سمجھتے تھے، دوسرے کچھ اور سمجھتے تھے۔ اور ایک جو کام بہت بنیادی میں آغاز میں رہبر معظم اور رہبر شہید کی شخصیت میں اتفاق رونما ہوا، بہت آغاز میں، جوانی نوجوانی میں، خصوصاً جب دینی طالب علم بنے، تو قرآن کی طرف رجحان جو والدہ کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اور لاشعوری طور پر بیٹھا ہوا تھا وجود کے اندر، اس نے شعوری شکل اختیار کر لی،
اور قرآن کی طرف رغبت شدید بڑھ گئی طالب علمی کے آغاز طالب علمی کے زمانے میں، اور مطالعہ تفسیر کا شروع کیا، اور یہ پھر اس میں وسعت آتی گئی، قرآن کی تفسیر کے مطالعہ میں وسعت آتی گئی۔ ایک استاد بھی انہیں میسر آ گئے جو جن سے شدید متاثر بھی تھے، جنہوں نے ان کو خصوصاً قرآنی جہت کی طرف، البتہ مشہد میں بہت ساری شخصیات تھیں اس وقت، عقیدت مند لوگ بھی تھے، غالی بھی تھے، ملنگ قسم کے علماء بھی تھے، چونکہ مشہد ہے ہی عقیدت کی سرزمین ہے، امام کا مزار ہے، اور زیادہ تر عقیدت مند علماء ہی مشہد میں جاتے ہیں، باقی قم میں ہوتے تھے، لیکن جو زیادہ زیارت کے اور عقیدت کے محور میں ہوتے تھے یہ مشہد میں جا کے ڈیرے ڈال لیتے تھے۔ رہبر معظم کو کئی شخصیات میسر آئیں جن سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، لیکن خصوصی طور پر انہیں قرآنی فہم میں بعض اساتید میسر آئے جنہوں نے ان کی اس قرآنی رجحان کو مزید تیز تر کر دیا، آتش کو بڑھا دیا، اور قرآن فہمی کی ایک نئی جہت ان کو عطا کر دی، اور جوانی سے ہی یہ رغبت ان کے اندر پیدا ہوئی، اور بہت جلد ہی رہبر معظم قرآن میں خود ان کی رغبت بڑھی اور خود ہی قرآن پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ تفسیر قرآن جوانوں کے لیے، دانشگاہی اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے پہلے جو دروس رہبر نے شروع کی ہے، تبلیغ بھی قرآن سے شروع کی، قرآنی مضامین ان کو تشریح کر کے بیان کرتے تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں سے رہبر معظم کی شخصیت کا قالب بننا شروع ہوا، سانچہ بننا شروع ہوا، شخصیت کا جو پھر نکھرتا گیا جو آگے وقت بڑھتا گیا، اور پھر ایک سے بڑھ کر ایک، جیسا میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات کی طرح جس طرح قرآن نے یہ نمونہ ذکر کیا ہے کہ پیدا ہوئے تو ماں کو کہا کہ اسے تابوت میں ڈال کے دریا برد کر دو، پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے کٹن اور دشوار اور سخت مراحل موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آئے، اور آخری پھر استاد جو روایات کے مطابق حضرت خضر، قرآن کے مطابق عبد صالح، جن کی صحبت میسر آئی اور جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ میری کلاس ذرا ہائی درجے کی ہے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے اور آپ کے شاید سطح سے اوپر ہے یہ کلاس، تو حضرت موسیٰ نے کہا، اصرار کیا کہ نہیں میں صبر کروں گا۔ بہرکیف ان کے 3 مرحلے طے کیے تو وہ شرط پوری نہیں، اور تینوں مراحل پر حضرت موسیٰ نے اعتراض کر دیا، جس کے بعد معلم نے کہا کہ کافی ہو گیا، بس آپ کو جو سمجھانا تھا سمجھا چکے۔ یہ ماجرا قرآن نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر مزید تحمل نہیں کر پائیں گے آپ۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے میدان عمل میں، اب وہ رجل مبارز بن چکے ہیں، اور اب انہیں سیدھا فرعون کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ یہی سفر زندگی ہے رہبر شہید کا، اور رہبر شہید کے معاصر جو باقی انقلابی علماء تھے جو شہید ہو گئے رہبر سے پہلے یا جو بعد میں موجود تھے، یہ انشاءاللہ یہ مطلب اللہ نے توفیق دی اسے تکمیل کریں گے۔ یہ رجل کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عصر میں یہ نعمت امت اسلامیہ کو عطا فرمائی ہے۔